اس کو کرنے کے لیے ہم کتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں ہم یہ کام تو ہم 10 لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا اور پھر اللہ کا معاملہ تو نہ رہا۔ اسی لیے آپ کو وہ سکون بھی نہیں ملتا۔ سکون تب تک ہے جب وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ہماری زندگی میں نا کچھ پرسپیکٹیو بڑے عجیب سے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہم ایک عجیب کنفیوژن اور کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ پرابلمس بھی ہوتی ہیں، جس میں سے ایک مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جیسے دل کا مسئلہ ہے۔ ہم اکثر آپ نے لوگوں کو بھی یہ کہتے سنا ہوگا، خود بھی آپ کہتے ہوں گے کہ جی میرا دل یہ کر رہا ہے، میرا دل یہ نہیں کر رہا، میرا دل بھر گیا ہے، میرا دل نہیں بھر رہا، اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی سمجھنے کی اصل میں ہمارا دل ہے کیا، اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے، وہ ہم سے ہے بھی یا نہیں ہے۔ جیسے اکثر کھانے میں ہم لوگ کہیں جاتے ہیں نا تو بہت اچھا کھانا بنا ہوتا ہے، بڑا لذیذ اور اچھا کھانا ہوتا ہے، ہم وہ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار پیٹ تو بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر نا بہت ساری چیزیں، آپ کے دل، باطن اور آپ کا جو اندر ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ کبھی بھر نہیں سکتا۔ نفس، دل اور باطن یہ کبھی نہیں بھر سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کو دینے کی جو غذائیں ہیں نا وہ اور ہوتی ہیں، ہم مکس کر لیتے ہیں باقی دوسری چیزوں سے۔ اب بھوک اور پیاس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے جسم سے ہے، وہ آپ کے دل سے نہیں ہے۔ آپ کے پیٹ کا جو تعلق ہے وہ آپ کے دل سے نہیں ہے۔ آپ، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، دل تب بھی نہیں بھرتا۔ دل کو بھرنے کے لیے، نفس کو بھرنے کے لیے، باطن کو بھرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اسلام میں آپ پڑھ لیں، قرآن میں بھی ہے، نبیوں نے بھی یہی ہمیں سبق دیا ہے کہ نفس کو، دل کو اور اندر آپ کی جو روح ہے نا اس کی غذا صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، یا پھر عبادت سے مراد یہاں پہ میرا نمازیں وغیرہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کا بھلا کر دیا، آپ کے روح کی غذا ہے، اس سے آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ آپ نے اپنی لڑائی چھوڑ دی ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ نے خدا کے لیے ایک اچھی نیت سے کوئی کام کر دیا ہے، کسی کا بھلا کر کے جتایا نہیں ہے، احسان فراموش آپ نہیں ہوئے، اس کا تعلق آپ کے نفس سے ہے۔ پھر اس میں آ جاتی ہیں آپ کی باقی ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں۔ اب عبادت کا جو تعلق ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ کے دل، نفس اور باطن کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں چاہتا، اور یہ اصل میں یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں، گیجٹس ہوتے ہیں، ہم زندگی میں انجوائے کرتے ہیں، گاڑی لے لی، اچھی نوکری، پیسہ، گیجٹس، اور لائف میں جتنی بھی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، اس کا جو تعلق ہے نا وہ آپ کے ظاہر سے ہے۔ یہ چیزیں مطمئن صرف آپ کے ظاہر کو کر سکتی ہیں جو اپیرنٹلی آپ نظر آتے ہیں۔ کھانے کھا لینا، زبان کا ذائقہ، یا پھر آپ اپنی انجوائمنٹ کے لیے جو بھی چیزیں کرتے ہیں، رشتے نبھانا، پھر سو اینڈ آف، جو بھی چیزیں ہیں۔ لیکن جو آپ کے دل کے ساتھ معاملہ ہے، جو آپ کے اندر نفس اور باطن میں ہے، اور عبادات جو آپ کی ہیں، یہ آپ کا اور اللہ کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مقدس عبادات اور سب سے زیادہ مقدس جو وقت ہوتا ہے، راز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو جس کا اللہ کے سوا کوئی اور وٹنس نہ ہو، جو آپ نے صرف اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں زندگی میں، ہم اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم رشتے بھی بناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ہم اپنی جابز بھی ڈھونڈتے ہیں، ہم پیسہ بھی کماتے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، ان کی بھی شادیاں کرتے ہیں، گاڑیاں بھی لیتے ہیں، اور اپنی جو جو ہمیں چیزیں پسند ہیں ہم وہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے روح کو غذا دینی ہے، جو اصل میں ہماری، جس کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے، اس کو کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں میں جب وہ چلا جائے گی چیز، یا آپ جب اس کو ڈسکلوز کر دیں گے تو وہ اپنی اہمیت بھی کھو دے گی، اور جو اپنی ایک اس کی قدر ہے وہ بھی کھو دے گی، اور وہ سکون آپ کو پہنچا بھی نہیں سکتی وہ چیز۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، جو آپ کے رب کے ساتھ معاملات ہیں، کیپ ایز سیکرٹ ایز یو کین، ان کو اتنا زیادہ سیکرٹ رکھیں اللہ کے ساتھ کہ جیسے راز کہتے ہیں نا، راز تب تک راز ہے جب تک وہ آپ کے دل میں ہے۔ ایک کو بتا دیا، دو کو بتا دیا، تین کو بتا دیا، دیٹ از نو مور راز، وہ راز نہیں کہلائے گا، وہ پھر ایک بات بن جائے گی۔ تو راز کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ چھپا رہے۔ اب باتیں تو پھر ساری کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔